الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگوں دوستو، سورہ انبیاء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ امن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کو، اس کے نیک عمل کرنے پر اس کو جو بھی تکلیف ہوئی ہے اس تمام تکلیفوں کو، مجاہدوں کو ہم رائے گا نہیں کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو بڑے قدردان ہیں. چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بڑا اجر دے کر اس کی قدر کرتے ہیں. اور وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھنے والے ہیں. بندہ بندی، جوان بوڑھا، کوئی بھی آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہے جو اس عمل کو لکھ رہے ہیں، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو. ہر ایک نوٹ ہو رہا ہے، ہر ایک لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو فرشتے تو مقرر ہے ہر انسان کے ساتھ. وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے تو بھی، برا عمل کر رہا ہے تو بھی، نماز پڑھ رہا ہے تو بھی، نہیں پڑھ رہا ہے تو بھی، جھوٹ بول رہا ہے تو بھی، سچ بول رہا ہے تو بھی لکھ رہے. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. اللہ اس کا ہمیں استحضار عطا فرما. قرآن میں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کوئی لفظ، کوئی بول آدمی زبان سے نہیں نکالتا، لیکن فرشتے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. تو ہمارا ہر لفظ، ہمارا ہر بول وہ بھی لکھا جاتا ہے. یہ جائے کہ نیکیاں ہر ایک نوٹ ہو رہا ہے. اسی لیے قیامت کے دن ہر ایک کا اعمال نامہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفوں کو، اعمال ناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلائیں گے. اور جب پھیلائیں گے تو جس کا اعمال نامہ ہوگا وہ اس کے ہاتھ میں آئے گا. اور اعمال نامہ جب ہاتھ میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ خطاب کر کے یوں کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ اعمال نامہ جو تیرے ہاتھ میں آیا ہے، اب اس اعمال نامے کو تو پڑھ. یہ تیری پوری زندگی کی کتاب ہے، جو تو نے دنیا میں کیے اعمال وہ سارے لکھے ہیں، تو پڑھ لے. آج حساب کے لیے تیری ذات ہی کافی ہے، ہم کچھ نہیں بولیں گے. تو پڑھ لے کہ تیرے اعمال صالحہ کتنے ہیں، اعمال سیئہ کتنے ہیں.
تیری نافرمانیاں کتنی ہیں، تیری فرما برداریاں کتنی ہیں. تیری ہمارے ساتھ خیر خواہی کتنی ہے اور تیری ہمارے ساتھ بدخواہی کتنی ہے. تو ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا تھا یا پھر بدخواہی کا معاملہ کر رہا تھا. ہماری نعمتوں کو کھا کر ہماری قدردانی کر رہا تھا یا پھر ہمارے ساتھ بغاوت کر رہا تھا. دیکھ لے، اقرا کتابک، اعمال نامہ تو پر، اور آج حساب کے لیے تیری ذات کافی ہے. تو خود فیصلہ کر لے تیرے اعمال نامے کو دیکھ کر کہ مجھے جنت میں جانا چاہیے کہ جہنم میں جانا چاہیے. جب بندہ پڑھے گا نا اعمال نامہ، یوں کھولے گا تو وہ کیا کہے گا، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا. ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. میرے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اعمال نامے نے تو ہر چیز لکھ کر رکھ دی ہے. میں نے چھوٹا عمل کیا وہ بھی لکھا ہے، بڑا عمل کیا وہ بھی لکھا ہے، سارے اعمال اس کے اندر تو محفوظ ہے. میں نے تو ایک بات بطور مذاق کے کہی تھی، وہ بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھو، میں نے تو مذاق میں جھوٹ کہا تھا، یہ تو یہ بھی لکھ دیا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی. وہ اعمال نامہ پڑھتا جائے گا اور یہ کہتا جائے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ولا یظلم ربک احدا. تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر نہیں. وہ تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کو لکھ رہے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. ہم دنیا کی اس جو ہے زندگی میں کسی کے 50 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 60 سال گزر گئے ہیں. اب ان زندگی کے ایام میں ہم نے کتنے عمل کیے ہیں اور کیا کیا عمل کیے ہیں، کیا گناہ کیا، کیا نیک عمل کیا، سب لکھا ہوا ہے اور لکھا جا رہا ہے. اگر نیک عمل ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں بہت ڈرنے کی بات ہے. جو گزر گئی ہے وہ تو گئی، وہ تو اب آنے والی نہیں. اب کتنی باقی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے قرآن کریم کی سینکڑوں آیتیں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہ بادروا بالاعمال فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، اعمال میں جلدی کرو، جلدی کرو. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات. قرآن دیکھ لو، قرآن کی رائے کے مسارعت کرو، کمپٹیشن کرو تمہارے رب کی طرف، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف، کہ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ تو ایک مثال دی، ورنہ جنت کی جو ہے وسیع اور عریض کو بیان کرنے کے لیے یہ زمین اور آسمان کی وسعتیں ناکافی ہیں. وہ تو لامحدود ہے، جنت کی حدیں تو لامحدود ہے. یہ تو ایک مثال دی کہ دنیا جتنی پھیلی پڑی ہے اور تم اتنی وسیع اور عریض دنیا کو دیکھ رہے ہو، اس سے کئی گنا بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. اس جنت کی طرف دوڑو، اس مغفرت کی طرف دوڑو، لگاؤ دوڑ. چکیل میدان ہے، اعمال جتنا کرنا چاہو کرو، راہیں کھلی ہوئی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعمال میں سب سے پہلے تو ایمان ہے، اور ایمان کے بعد امپورٹنٹ عمل 4 ہے: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ امپورٹنٹ عمل ہے. اس کے بعد قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی تلاوت ہے، رفاع عامہ ہے، صدقہ خیرات ہے. یہ سب نیکی کے کام ہیں جو آدمی کرے جتنا کرنا چاہے.
اسی لیے قرآن کریم میں اس کی ترغیب دی کہ عمل کرو. آدمی جتنا بھی عمل کر کے جائے گا قیامت کے دن اس کو بہت کم لگے گا، اور کاش کہ میں نے اور عمل کر لیا ہوتا اور کر لیا ہوتا. حضرت کعب احبار، حضرت عمر فاروق ان کو کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ کچھ نصیحت کرو. حضرت عمر جیسا آدمی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، میری بعد اگر نبوت کا سلسلہ اللہ چلاتے نا تو عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے، اس کے اندر وہ قابلیت ہے کہ اللہ اس کو نبی بناتا. وہ عمر حضرت کعب احبار کو کہا کرتے تھے کہ کچھ نصیحت کرو. بہت بڑے عالم تھے کعب احبار، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے. حضرت کعب احبار نے کہا عمر جتنا عمل کر سکتے ہو کرو، قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جاؤ گے نا تو تمہیں کم لگے گا. حالانکہ ایک نبی کا عمل آدمی شمار نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جاؤ گے تو تم کو ایسا لگے گا کاش اور کر لیا ہوتا. کیونکہ اعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو جزا اور جو بدلہ ملے گا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، یہ جو ملیں گے نا، یہ دیکھ کر آدمی رشک کرے گا، پچھتائے گا. اس لیے اعمال کرنے کا یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ترمذی نے اس کو روایت نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال السبع، اعمال کو جلدی کرو، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کر لو. پھر اللہ کے نبی نے، دیکھو مشفق ہے نا بھائی، روحانی طبیب ہے ہمارے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں کہ کیا ایک ماں اپنے بیٹے پر رحم کر سکتی ہے، مہربانی کر سکتی ہے، اور کیا باپ اپنے بیٹے پر شفقت کر سکتا ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ نبی جو ہے نا، نبی تم سے جو محبت کرتا ہے، ارے تمہاری ماں باپ بھی تم سے اتنی محبت نہیں رکھتے. اتنی محبت ایک نبی کو ایک امتی سے ہوتی ہے. وہ نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم عمل کرنے کے لیے فقر کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی تمہارے پاس مال و دولت ہے تو تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ یہ مال ختم ہوگا تب ہم اعمال میں آئیں گے. ارے فقر تو ایسی چیز ہے جو آدمی کو بھلا دینے والا ہے. جب آدمی کے پاس جیب میں مال نہیں رہتا نا، پھر آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے. منسیا، بھلا دیتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، اور اس بھولنے میں آدمی پھر عمل میں دل نہیں لگتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فقرم منسیا، فقر کا انتظار کر رہے ہو جو بھلا دینے والا ہے، وہ آئے گا تو عمل نہیں ہوگا. ابھی جس پوزیشن میں ہو عمل کرو. اوگینم متقیا، یا پھر اگر فقر ہے تو تم مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ مال آئے گا تب اعمال میں ہم جڑیں گے. تو مال تو آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. مال جتنا آتے جاتا ہے اتنا ہی آدمی کے اندر سرکشی آتی ہے، پھر وہ جو ہے اعمال سے دور ہوتا جاتا ہے. الا ماشاء اللہ، بھائی اکثریت کے اوپر حکم ہوتا ہے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، سب نہیں، اکثریت ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے یہ حکم کیا، للاکثر حکم الکل. ورنہ بڑے بڑے مالدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، صحابہ کے اندر وہ مثالیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی مالداری کا انتظار کرتے ہو جو سرکس بنا دینے والا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، اللہ کے نبی نے کہا او مرض مفسدہ، کیا بیماری کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ بیماری تو آدمی کے اعضاء کو خراب کر دینے والے ہیں. آدمی کا اگر سر بھی درد کرتا ہے، کوئی عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اور ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ایک معمولی بیماری بھی آ گئی تو ہم بالکل ہی جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں. او مرض مفسدہ، ارے بیماری کے آنے سے پہلے نیک عمل کرو. میں نے گزشتہ اس سے پہلے والی اتوار کو وہ 5 چیزیں گنوائی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا اس سے پہلے اس سے غنیمت سمجھو. اور یہاں 7 چیزوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی بڑھاپ، یہ بیماری جو مفسدہ، آدمی کے اعضاء کو خراب کر دینے والی، اس لیے عمل کر لو، اس کا انتظار مت کرو. یہ تندرستی ہے، اس کی قدر کرو. ہاں، یہ بیماری آتی جاتی ہم دیکھتے ہیں. ابھی وبا اور بلا کا دور چل رہا ہے،
1 سال ہو گیا لیکن امت ابھی تک بھی جو ہے پریشان ہے، اور پریشانی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تک تو نیوز آتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی واپس آئے گا، اب اس کا انتظار۔ لیکن اس کے باوجود اللہ معاف فرمائے، غفلتوں کی چادر ایسی جو ہے چھائی ہوئی ہے، اتنے سارے حالات ہونے کے باوجود بھی جیسے اعمال امت کو کرنے چاہیے، جیسا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ میں معاف فرمائے۔ اس لیے مرض مفسدہ، اللہ کے نبی نے پھر چوتھی چیز بتائی، او حرم مفندہ، بڑھاپا، سٹیا دینے والا بڑھاپا۔ بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر بڑھاپے میں تو پھر آدمی کو کوئی جو ہے احساس ہی نہیں رہتا، بھان ہی نہیں رہتا۔ سٹیا دینے والا کہا اللہ کے نبی نے کہ آدمی بڑھاپا آ گیا، اب وہ جو ہے عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، کمزوری آ گئی، تھوڑا بھی چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، تھوڑی بھی نماز پڑھتا ہے تھک جاتا ہے، کھڑے رہ کر پڑھنا چاہتا ہے، دیکھو کہ نہیں میں کھڑے رہ کر پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ پاتا، بیٹھ جاتا ہے، اور سب کو دیکھتا ہے کہ سب کھڑے میں بیٹھا ہوں، وہ بیٹھ جاؤ، بڑھاپا آ گیا ہے، اب بیٹھو۔ او حرم مفندہ، بڑھاپا جو سٹیا دینے والا ہے اس کا انتظار کر رہے ہو۔ او موتن مجہزہ، اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو، اور موت آ جائے گی تو پھر آنکھیں ہی بند، کچھ بھی عمل نہیں کرو گے۔ بوڑھا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تو آدمی ایک سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اور موت اچانک۔ اب اچانک موت کے تو ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں اور دیکھے ہیں کہ اب اس کو تو یہ مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس وہ مثالیں موجود ہیں۔ اور یہ 2020 میں تو ہم نے بہت ساری ایسے موتیں دیکھی ہے جو اچانک آئی ہیں، وہ ہم گمان بھی نہیں ہوا، اور آدمی دنیا سے چلا گیا۔ جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے، پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ ہمارے ابھی اسماعیل بھائی کے بھائی چلے گئے، حافظ ایوب صاحب، بالکل تندرست آدمی، ماشاء اللہ، یاسین پڑھتے پڑھتے گئے۔ انہوں نے جو کارگزاری سنائی، اللہ مغفرت فرماوے، مرحوم کی حافظ قرآن تھے، الحمدللہ روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے۔ دیکھو، مرنے کے بعد مرحومین کے اعمال صالحہ کو کہنا چاہیے، اس سے ہمیں بڑی عبرت ہوتی ہے کہ دیکھو قرآن سے ان کو دلچسپی تھی، حافظ قرآن تھے، اور 3 پارے روزانہ کی تلاوت کرتے تھے، اور دیکھو کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے موت ایسی آئے گی، تو ایسی موت اللہ نے دی، یاسین پڑھتے پڑھتے گئے اور چلے گئے اللہ کو پیارے۔ تو قرآن سے آدمی محبت رکھے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے حضرت مولانا مفتی مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسع، ہمارا بروڈا کے جو شیخ الحدیث تھے جن کا انتقال ہوا، ہم نے دعا بھی کروائی تھی۔ ہم بچپن سے ان کو دیکھتے تھے، بچپن سے، بہت نیک طبیعت، ان کے 4 بھائی ماشاءاللہ سید گھرانے کے، نیچی نگاہ سے جانا آنا۔ 22 سال سے تو تقریباً 22 سال سے ڈیوزبری میں جو دارالعلوم ہے وہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور کئی سال تک ہمارے دارالعلوم برودا کاندل جامع میں بخاری شریف پڑھائی، دارالعلوم اشرفیہ میں بھی پڑھایا، دارالعلوم دیوبند کے فاضل قاسمی تھے۔ کتنے نیک آدمی تھے بھائی۔ دیکھو اعمال صالحہ کی بات نکلی، قرآن کی بات نکلی، تو میں ایک واقعہ بتاؤں، ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 22 حج کی ہے۔ کتنی؟ اپنی زندگی میں 22 حج کی، اور ہر حج کے سفر میں جب بھی وہ گئے تو مکہ مکرمہ میں جتنے دن قیام رہا، جتنے دن مدینہ منورہ میں قیام رہا، مثال کے طور پر 15 دن مکہ میں رہے، 15 دن مدینہ میں رہے، تو ہر دن میں ایک قرآن مقدس ختم کرتے تھے، مکہ میں ہو یا مدینہ میں۔ اگر 30 دن کا قیام ہے، 30 قرآن ختم۔ اور نمازوں میں پڑھنے کا بھی جو ہے بہت اہتمام۔ تو الحمدللہ وہ فرماتے کہ سن 1972 کے اندر جب وہ حج میں گئے، ان کو موقع مل گیا حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو 2 رکعت میں جو ہے انہوں نے پورا قرآن ختم کر دیا، حتیم کے اندر کھڑے رہے۔ اور سن 72 میں اتنا بڑا مجمع بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں موقع مل گیا۔ دیکھو اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں،
ہم نے سنا تھا کہ بھئی ایک ایک رکعت میں امام ابو حنیفہ نے قرآن ختم کیا، لیکن یہ ابھی گزرے، دیکھو ابھی ہفتے پہلے 10 دن 2 ہفتے ہوئے، الحمدللہ انہوں نے 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو ایسے اللہ والے گزرتے جا رہے، چلے جا رہے دنیا سے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ ابھی کتاب العلم پڑھا رہا تھا بچیوں کو بخاری شریف میں، تو اس میں حاشیے میں بین السطرین یہ بات ہی لکھی ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آئی علم نہیں بلکہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے۔ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے، عالم لوگ اٹھا لیے جائیں گے، جو عالم ربانی ہیں، جو متقی عالم ہیں، وہ جو اٹھا لیے جائیں گے۔ اور جیسے جیسے علماء ربانیین دنیا سے جاتے جائیں گے، ظاہری بات ہے علم اٹھتا ہی چلا جائے گا، علم اٹھتا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال 7، 7 چیزوں سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ کیا تم فقر کا انتظار کرتے ہو جو بھلا دینے والا ہے؟ کیا تم جو ہے مالداری کا انتظار کرتے ہو؟ وہ تو سرکش بنا دینے والی ہے۔ کیا تم بیماری کا انتظار کرتے ہو؟ وہ تو اعضاء کو خراب کر دینے والی ہے۔ کیا تم جو ہے اچانک موت کا انتظار کرتے ہو؟ اچانک موت کا۔ کیا تم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو جو سٹیا دینے والا ہے؟ پھر ایک بات فرمائے ابھی دجال، یا پھر دجال کا انتظار کرتے ہو؟ فشر غائب، فشر غائب ينتظر، یہ تو پوشیدہ چیزوں کے اندر سب سے بری چیزیں پوشیدہ ہے۔ معلوم نہیں کہ دجال کہاں سے آئے گا، آنا وہ تو یقینی ہے، اور جب آئے گا تو کیا جو ہے دنیا کے اندر فساد پھیلے گا۔ ہم جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ دجال کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیشن گوئی بتائی۔ ویسے تو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو نشانیاں بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے جو علامات بتائے وہ کسی نبی نے نہیں بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ دجال کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ سپاٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت طاقت اور قوت دے گا، وہ جہاں جائے گا وہ اپنا جو ہے بات منوائے گا، اللہ اتنی طاقت اور پاور دے گا کہ وہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے اس کو ظاہر کر دے۔ وہ اگر چاہے گا کہ بارش برس تو بارش بھی برسے گی، وہ چاہے گا کہ خشک زمین ہے وہاں سے سبزہ اگ جائے وہ بھی اگ جائے گا، لیکن مدینہ مکہ میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے مسیح دجال کہتے ہیں اس کو۔ مسیح دجال کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کا معنی ہوتا ہے سیاحت، سیاحت کا معنی ہوتا ہے سفر، پوری دنیا میں سفر کرے گا، یہ پوری دنیا میں سفر کرے گا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک کو اپنے جال میں پھنسائے گا، اور ہر ایک اس کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ جو مومنین مخلصین ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جو ہے دجل سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے بچا لے۔ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مکہ اور مدینہ کی باؤنڈری پر، مکہ اور مدینہ کی باؤنڈری پر، اس کے گیٹ پر اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے کھڑے کر دیں گے اس کی حفاظت کے لیے۔ سیکیورٹی میں اس وقت جو ہے مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور لکل باب ملکان، ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے ہوں گے۔ مدینہ میں تو داخل نہیں ہوگا، لیکن سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچ تو جائے گا، مدینہ کی جو ہے آبادی جو ہوگی اس کے قریب تو چلا جائے گا۔ اب اس وقت جو ہے مدینہ کے اندر ایک زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کی وجہ سے جو مدینہ میں رہنے والے منافقین ہوں گے، مومنین مخلصین نہیں، جو منافقین ہوں گے وہ اس زلزلے سے ایسے گھبرائیں گے کہ وہ زلزلہ ہے، زلزلہ ہے، چلو بھاگو بھاگو، اس طرح جو ہے مدینہ سے وہ لوگ نکل جائیں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو وہ کون ہیں گے نکلنے والے؟ تو کہ وہ نکلنے والے منافقین ہوں گے۔ وہ جیسے ہی مدینہ کے باہر جائیں گے دجال وہاں کھڑا ہوگا، آ جاؤ آ جاؤ، ویلکم ویلکم، اور پھر وہ منافقین وہ دجال کے مکر میں پھنس جائیں گے۔ لیکن جو مومنین مخلصین ہوں گے وہ اس زلزلے سے ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، وہ تو مدینہ میں ہی قیام کریں گے۔ اچھا، ایک مومن مخلص
وہ دجال کے پاس آئے گا، اس کا مکالمہ ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ وہ آدمی کون ہوگا اس کے متعلق احادیث میں بہت سے مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب وہ دجال کے پاس جائیں گے تو دجال ان کو بھی اپنے جال میں پھنسانا چاہے گا، لیکن وہ مومن مخلص ہوں گے، اس کی بات میں آئیں گے نہیں۔ تو یہ دجال کے جتنے بھی پیروکار ہوں گے، ان پیروکاروں کو دجال یوں کہے گا کہ بھئی دیکھو یہ آدمی ہماری بات مانتا نہیں ہے، یہ آدمی ہماری بات مانتا نہیں، کیا اس آدمی کو ہم موت کے گھاٹ اتار دیں تو تم لوگوں کو جو ہے یقین ہو جائے گا کہ بھئی میرے پاس کتنا پاور ہے؟ سب بولیں گے ہاں ہاں ہاں۔ وہ دجال ان کو مار ڈالے گا، لہذا ان کو موت بھی آ جائے گی۔ پھر کہے گا کہ دیکھو مر گئے، اب اس کو ہم زندہ کر دے، تم ہم کو مانتے ہو نا کہ ہم خدا ہے، ہم پاور والے، تو کہ ہاں زندہ کریں گے، تو وہ زندہ بھی ہو جائیں گے۔ پھر جو ہے اس کو کہیں گے حضرت خضر کو، یہ دجال، کہ بھئی اب تو جو ہے تو نے مان لیا میری طاقت، اب جو ہے میرے گروہ میں شامل ہو جا۔ وہ کہیں گے کہ بھئی اب تو اس سے پہلے والا جو یقین تھا، اس یقین سے زیادہ اب یقین میں اور بھی جو ہے اضافہ ہو گیا، اب تو پکی بات ہو گئی ہے کہ تو دجال لعین ہے، اب تیری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ جتنے بھی تیرے پیروکار ہیں سب جو ہے گمراہ ہیں، ہم جو ہے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی طاقت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ پھر کہے گا کہ دیکھو واپس تم کو موت منظور ہے، پھر واپس اس کو مارنے کی ٹرائی کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن اب ان کے اوپر اس کا مکر ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو استدراج، جو ڈھیل، جو پاور، جو طاقت، جو قدرت اس کو ملی تھی، اب وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر ان کا کوئی زور نہیں چلے گا، اور اون خضر علیہ السلام جو مرد مومن ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ایک کامیاب اور فلاح دیں گے، جس کی وجہ سے دجال پھر وہاں سے بھاگے گا۔ اب وہاں سے جو دجال بھاگا، اب وہ کہاں جائے گا؟ تو کہ اب جو ہے وہ جو ہے ملک شام کی طرف جائے گا، اور ادھر جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لود جو ہے جگہ، وہاں پر ان کو پکڑیں گے اور پھر اس کو جو ہے قتل کریں گے۔ اس کے قتل کرنے کے بعد، دجال کے قتل کرنے کے بعد اب ماحول تھوڑا سازگار بنے گا دنیا کے اندر، لیکن پھر اس کے بعد دوسری ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ وہ دوسری نشانی کیا ہوگی؟ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ دیکھو پہلے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کا خاتمہ ہو جانے کے بعد تھوڑا ماحول سازگار بنے گا، اور پھر وہاں یاجوج ماجوج کا پھر لشکر آئے گا، جس کا تذکرہ آگے آیت میں آتا ہے۔ تو بہرحال 7 چیزوں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، ان میں سے چھٹی چیز دجال ہے، کہ تم دجال کا انتظار کرتے ہو، ارے وہ آئے گا تو تم عمل بھی نہیں کر سکو گے۔ اور جو 7ویں بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا پھر قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اور قیامت تو اچانک آئے گی، اور ایسی آئے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کپڑا خریدنے والا کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، اور کپڑا بیچنے والا کپڑے کی کوالٹی بتا رہا ہوگا، خریدنے والا کوالٹی دیکھ رہا ہوگا، اور قیامت الساعہ، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں، میں نے بتایا قرآن کریم میں بھی احادیث میں بھی جو ہے کثرت سے اس بات کی تلقین ہے کہ بادروا بالاعمال فاستبقوا الخیرات، نیک عمل کرو، نیک عمل میں جلدی کرو، وسارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف جلدی بھاگو۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اس قیمتی لمحات کو بہت غنیمت سمجھنا ہے، اور اعمال صالحہ کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہے، الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت بھی دی ہے۔ قرآن میں اسی کو ذکر کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم اس کو بہت دیں گے، ہم قدردان ہیں۔
وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ان کی نیکیوں کو لکھ رہے ہیں. وہ حرام علی قریۃ اہلکناھا، حرام ہے ان بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیا مطلب حرام ہے؟ حرام کا ایک معنی ضروری، ایک معنی ممنوع. اب مطلب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن بستیوں کو ان کے جرم کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو جو ہلاک و برباد کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ اب واپس نہیں آئیں. ممنوع ہے، یعنی ممنوع ہے ان کا دنیا میں واپس آنا. جو چلے گئے، قوم لوط چلی گئی، قوم عاد چلی گئی، قوم صالح چلی گئی. یہ سب کون تھے؟ بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی بڑی جو ہے بستیاں تھیں، لیکن نافرمانی کی، اللہ کی حکم کو نہیں مانا، نبی کی باتوں کو نہیں مانا، چلے گئے. تو وہ اب واپس آنے والے نہیں ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جو گئے وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. لیکن ابھی جو ہے وہ عمل کر لو تو کام بنے گا، ورنہ تو جو ہے آدمی یہ سوچے کہ میں کل کروں، آج کروں، تو پھر جو ہے، کیونکہ شیطان ہم کو یہی پٹی چراتا ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ شیطان بہت بڑا ٹیچر بھی ہے اور بہت بڑا چیٹر بھی ہے. ٹیچر تو ایسا ہے کہ تم کو، جو مومنین ہوں گے ان کو اعمال نہ کرنے کی جو ہے ایڈوائز نہیں دے گا کہ نہیں نہیں نماز نہیں پڑھنی، اپنے کو نہیں پڑھنی نماز، نہیں. وہ ایڈوائز یہ دے گا، کیونکہ ٹیچر ہے نا، اور اس کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ چیٹر بھی ہے. تو وہ چیٹنگ اس طرح کرے گا کہ بھائی کل سے پڑھ لیں گے، کل سے. اب بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی چلو نماز کے لیے، ہاں چلو کالتی انشاءاللہ، پاک کو کالتی، کل سے ہم بالکل پکا، کل سے ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. بھائی اب کل، آج کل کر کے جو ہے پھر کل آتی ہے تو پھر اس کل کو پھر آج بنا لیتا ہے، پھر آئندہ کل کی بات کرتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. کل تو کیا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے. یہ ہے ہماری زندگی. بہت دھوکے کی دنیا ہے، اور بہت دھوکے کی دنیا ہے. بہت کچھ دیکھا ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل میں اپنے آپ کو آگے نہیں لے جا رہے ہیں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے بزرگوں، جو ہو چکا ہے اس پر توبہ کر لو، لیکن آئندہ اوقات کو ضائع نہ ہونے دو. بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، مبارک ایام آ رہے ہیں، اس کی قدر کرو. ابھی سے اپنے آپ کو اعمال میں لگاؤ، ورنہ تو پھر جو ہے تم آنے والے تو نہیں ہو واپس. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج. دیکھو بات تو ہماری یہاں سے ابھی آج تو شروع کرنے والا تھا میں، اور یاجوج اور ماجوج کی پوری ہسٹری بیان کرنے والا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج ہے کون، یہ کس کی اولاد ہے، اور یہ جب آئے گی تو دنیا میں کیا ہوگا. دیکھو دجال تو آئے گا جو خطرناک ہے، اور آج کے حالات تو بتا رہے ہیں نا کہ یہ دجال کے آنے کی ساری اسکیمیں چل رہی ہیں. اس لیے بزرگوں یہ بہت بعید نہیں ہے. حالات دیکھو، پوری دنیا انہوں نے اپنی ہاتھ میں لے لی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں نا بھائی، ہمارے جتنے بھی جو علماء ہیں ان کے بیانات آتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ بھائی یہ سب دجالی طاقتیں ہیں، اور یہ سب دجالی فتنے ہیں، اور یہ دجالی جو ہے سب پروپیگنڈے ہیں، اور یہ سب دجال کے آنے کی تیاریاں ہے. اب یہ دجال تو آ ہی گیا ہے اور آنے والا ہے، قریب ہے. حالات بتا رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں جو بتائی جا رہی ہیں وہ سب وجود میں آ رہی ہیں. اب یاجوج ماجوج اس کے بعد آئیں گے، بہت ہی خطرناک وہ تو ہوں گے. جو آئیں گے تو پھر کیا کیا جو ہے زمین میں فساد مچائیں گے، اور کیا کیا زمین کے اندر بربادیاں پھیلائیں گے، اس کا ذکر جو ہے آگے کی آیت مبارکہ میں کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی وسلم علی سیدنا محمد
كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یقیناً اے اللہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، سزاوار ہے. اے اللہ قدم قدم پر نافرمانیاں ہو رہی ہے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، نیک عمل کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ نیک عمل کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ پڑھی جانے والی یاسین کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما لیجئے. اس کا ثواب اے اللہ خصوصی طور پر اے اللہ ہمارے اسماعیل بھائی کے مرحوم بھائی حافظ ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کے علاوہ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا مفتی مصلح الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کو، اور اس کے علاوہ تمام مرحومین جو آج تک انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ اس کو ان کا ثواب اے اللہ اپنی طرف سے اے اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دے. اور اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، خصوصی طور پر اے اللہ یہ حافظ صاحب کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ دنیا میں رہنے کے لیے انہوں نے شاندار مکان بنایا تھا، لیکن مولا کریم اے اللہ تیرے یہاں تو اس سے بھی شاندار اے اللہ جنت ہے. اے اللہ ان کو اس سے بہتر مکان عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ واقعی یہ ساری موتیں ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہوا کرتی ہے. اللہ اس سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما، زندگی کی حقیقت اے اللہ ہمیں سمجھا دے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے. آنے والے ایام مہینے اور سالوں کو ہمارے لیے خیر کا نیک عمل کے کرنے کا اے اللہ ذریعہ اور فیصلہ بنا کرنے کا فیصلہ فرما دے کہ اللہ ہم نیک عمل کریں. اے اللہ تجھے راضی کرنے والے نیک عمل کریں. اے اللہ اسی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اسی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اے اللہ مانگا عطا فرما، مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.